السلام علیکم جناب. نئی کال 16 ستمبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین. سمے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن بالکل سرپرائزنگ اسٹارٹ نہیں تھا کیونکہ میں نے کل کہا تھا کہ بلز پرفارم کریں گے. بہت بے چین ہے پرفارم کرنے کے لیے. بس اہمیت یہ تھی کہ 42,221 کے اوپر رکتے وہ. تو 42,221 آبویسلی ہمارا امیڈیٹ ٹارگیٹ تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 11:45 سے لے کر 12:15 تک اس کے اوپر کوشش تو کی ہے. مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوشش ہی نہیں کی، کوشش تو کی ہے کیونکہ 10:45 نہیں، سوری، 11:30 10:30 تو تقریباً 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، 1.5 گھنٹہ اس نے مسلسل کوشش کی ہے 42,221 کے اوپر اور اراؤنڈ رہنے کی. اور آپ نوٹس کریں جب اس نے وہ لیول کو توڑا ہے تو وہیں سے پھر اس کا برا وقت شروع ہوا ہے. تو ایک طریقے سے تو ہماری کال بالکل صحیح رہی کہ 42,221 تک تو وہ چلا گیا. اس کے اوپر رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے وہ ہمیں دیکھنا تھا کیونکہ باقی امیدیں اس کے اوپر تھیں، تو وہ نہیں رکا. تو ہمیں اسٹاپ لاس ٹریل 42,221 کے نیچے کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا ہمارے حساب سے ہماری ایگزٹ 42,221 پہ ہو گئی. اس کے بعد پھر مسلسل گراوٹ رہی ہے. صبح میں دیکھ رہا تھا جب پہلی مڈ ڈے کال دی تو اس وقت والیوم کافی ٹھیک ٹھاک تھے اور اسی لیے تھے کہ مارکیٹ اوپر بھاگی تھی. میرے خیال میں TRG تو تقریباً لاک واک پہ تھا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب وہ گرنا شروع کرتا ہے 1 بجے تو اس کے بعد یہ سیدھا 42,064 کا جو لیول ہے اس پہ تھوڑی سی تگودود کرتا ہے. اس کے اوپر تو نہیں رکتا مگر اس کے نیچے جا کے اس کی کچھ اٹیمپٹس ہیں جو اس لیول کے قریب آنے کی کوشش کی گئی ہیں اور وہ جانبر نہیں ہو سکی. وہ بالکل بھی اس کے اوپر نہیں آ سکا اور صرف اس کو ٹچ کرتا رہا اور یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ نیچے گر گیا. تو چارٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چارٹ میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بڑی کلیئر سگنلز مل رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. پھر اوپر سے ہماری مڈ ڈے اپڈیٹس جو ہیں جو بیچ بیچ میں آپ کو ملتی ہیں اس میں بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھیے کہ 42,054 کو جب توڑتا ہے تو بآسانی وہ نیچے کی طرف کھسکنے لگتا ہے اور پھر وہ 41,700 والے لیول تک چلے جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک پریشان کن لیول ہے. 41,724 کا لو. تو بہرحال مارکیٹ نے 240 پوائنٹ کا نقصان کیا. والیوم آپ کو ڈبل ہوتے ہوئے نظر آئے ہوں گے کل کے مقابلے میں اور اس میں زیادہ دخل تو اس بات کا ہے کہ مارکیٹ صبح زیادہ والیوم لے رہی تھی تو اوور آل سینٹیمنٹ بن گئے تھے زیادہ والیوم کے. اب یہ کل میں ایک بات اور بھی کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ کو گرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بات ہو، کوئی خبر ہو، کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو. تو میں بہت حد تک ممکن سمجھتا ہوں کہ کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی. ابھی میں چیک کروں گا جس کی وجہ سے مارکیٹ پر اثر انداز ہوئی. ورنہ جو مارکیٹ کے پچھلے 5-6 سیشن تھے، پھر آج کا آغاز اور 221 کے پاس رکنا، یہ تمام چیزیں ہیں. کچھ لوگ اس کو پوائنٹ کرتے ہیں سیٹلمنٹ سے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں مگر بہرحال ریئلسٹکلی میرے حساب سے مارکیٹ کا ایک سائیکل تھا 42,221 تک. تو اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ 221 کے اوپر رکنا ہوگا، 221 کے اوپر رکنا ہوگا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک مارکیٹ کا سائیکل تھا جو یہاں تک کا پوٹینشیل بتاتا تھا اور پچھلے 5-6 سیشن میں مارکیٹ نے کوشش بھی کی بار بار اوپر جانے کی. اور اب جب مارکیٹ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا اور اگر وہاں نہیں رک پائی اور نیچے آئی ہے تو یہ پھر بڑا ہی فطرتی قسم کی گراوٹ ہوتی ہے. اس پہ کوئی حیران کن صورتحال نہیں بنتی. اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل تبدیل ہو چکے ہیں، تھوڑا بہت تبدیل ہوئے ہیں، وہ آپ کو اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں. Possibilities and strategies as per technical chart. پرفیکٹ ایگزاسٹڈ سیشن کہیں گے اس کو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں
چارٹ پہ. اور الحمدللہ کہ سیکنڈ اپ ڈیٹ میں تو میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے, ایگزٹ کر لیں. اور چارٹ پہ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہائی سے لو کا فرق دیکھیں تو پھر 587 پوائنٹس کا ہے. تو مارکیٹ جتنے بینڈ وتھ میں ٹریڈ ہو رہی تھی, اگر آپ پچھلے 6-7 سیشن اٹھا لیں تو ایک لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہو رہی تھی. اور آج کی مارکیٹ کو دیکھیے گا آپ تو مارکیٹ کا ہائی اپر لمٹ پر ہے جو کہ 221 ہے, اور لوور لمٹ 221 سے بے شک تھوڑا زیادہ ہے, مگر بہرحال 221 کے پاس ہے, اور لوور لمٹ ایک دم 700 کے پاس ہے. تو آج کی مارکیٹ جو ہے دونوں جو اپر اور لوور لیولز ہیں اس سائیکل کے, ان کو ٹیسٹ کرتی ہے. اور 587 پوائنٹ کی جو گراوٹ ہائی سے ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور بہت پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے انڈیکس پر. تو جب مارکیٹ نیچے گری ہے تو 42,064-54 نے کوشش تو کی ہے مگر روک نہیں پائی, اور پھر سلائڈ کنٹینیو ہوئی. تو جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ اس بات پر پوائنٹ کر رہی ہیں کہ مارکیٹ میں آنے والے سیشن میں مزید پریشر ہو سکتا ہے, کیونکہ مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ بالکل اس بیئرش ٹریگر پر ہے, 41,710 اور 675 والا جو لیول ہے. تو اب یہ ایک پریشان کن مرحلہ مارکیٹ کے لیے پیدا ہو گیا ہے. اب اگر مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ گراوٹ کا ہی شکار رہے گی, اور اگر یہ گراوٹ ہوئی کل تو اس کا جو ٹارگٹ ہوگا کہیں 41,480-407 کے آس پاس کہیں ہو سکتا ہے اس کا ٹارگٹ. اور یہاں پہ ایک امید باندھی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ تھمے, کچھ پریشر کو روکے, اور اگر نہیں روک پاتی تو پھر 41,282 اس کا ہدف ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلے ہفتے میں بتاتا رہا تھا آپ کو کہ مارکیٹ میں جو 700 کے ٹوٹنے کے بعد اگر مارکیٹ میں پوٹینشیل بنے گا نیچے جانے کا تو وہ 41,282 سے 41,042 تک کا ایریا ہے. آئی ہوپ کہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انہیں یاد ہوگا. تو اب ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں. انفیکٹ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ 41,675 کے نیچے کس طرح رہتی ہے. اگر پری اوپن میں نیچے کھل کے اوپر آ جاتی ہے, شارپ لو بناتی ہے, تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کے نیچے ٹریڈنگ ہوتی ہے, والیوم جنریٹ ہوتے ہیں, پھر وہاں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلز کی پاسبلٹیز کیا ہیں. دیکھیے ویسے تو اگر مجھ سے پوچھیں تو بلز کے لیے مجھے کوئی سمپتھیز نظر نہیں آتی جو موجودہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے, اس میں بلز کے لیے کوئی سمپتھیز نظر نہیں آتی, مگر اگر کوئی انہونی ہوتی ہے تو کم سے کم انڈیکس کو 42,064-54 والا جو لیول ہے اس کے اوپر رکنا پڑے گا. اس کے اوپر اگر وہ رکتا ہے انڈیکس تو پھر ہاں ٹھیک ہے جی, یہ پریشر کم ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ 41,675 کے نیچے تو یہ پریشر کنٹینیو کرے گا. اب اہم بات یہ ہے کہ کل جو ہے ہمارے پاس 2 سیشن ہیں, اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مطلب یہ کوئی گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا, مگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا سیشن ہوتا ہے اس میں انڈیکس ہولڈ کرتا ہے, اور دوسرے سیشن میں بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے اوپر یا نیچے جس طرف بھی مارکیٹ کو چلنا ہو. مگر کل مجھے ایسا نہیں لگتا. کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مارکیٹ بند ہوئی ہے پہلے سیشن میں ہی مارکیٹ شاید گر سکتی ہے, اور اگر ایسا ہوا تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مارکیٹ گرتی کہاں تک ہے. اگر 400 کے اوپر رہتی ہے تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی امید کی کرن ہوگی کہ دوسرے سیشن میں مارکیٹ ریکور کرے. ویئر ایز اگر پہلے سیشن میں بالکل والیوم ٹوٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ کچھ زیادہ نہیں گرتی, مطلب 700 کو توڑتی ہے مگر زیادہ نہیں گرتی, تو وہ ذرا خطرناک سینیریو بنے گا. پھر دوسرے سیشن میں مارکیٹ کے گرنے کے اور زیادہ گرنے کے چانسز بن جائیں گے. تو یہ 2 الگ الگ سینیریو ہیں. تو پہلے سیشن میں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور آپ دیکھیں گے. کچھ چیزیں میں جو آڈیو میں کہتا ہوں جو ریٹن فارم میں ہوتی ہیں وہ جو پروفیشنلی مجھے لکھنا چاہیے وہ میں لکھتا ہوں. لکھنے میں کوئی چیزیں ایڈ نہیں کرتا نہ سبسٹریکٹ کرتا ہوں. جو پروفیشنلی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ گفتگو لکھ دیتا ہوں.
مگر جب میں آپ سے آڈیو کے ذریعے بات کرتا ہوں تو میں نیکسٹ لیول پہ جا کے 2 قدم آگے جا کے جو سینٹیمنٹ انسائٹ اور جو مجھے کچھ فیلنگز نظر آتی ہیں مارکیٹ کے بارے میں، جس کو ٹیکنیکلی میں لکھ نہیں سکتا پروفیشنلی، وہ بھی میں آڈیو میں کہہ دیتا ہوں. تو اس لیے آڈیو میں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو مختلف اور کچھ زیادہ بتاتا ہوا نظر آؤں گا. اچھا ایک بات اور، کچھ ویور اگر چاہتے ہوں کہ، کیونکہ یہ جو ہم آپ کو ویڈیو بناتے ہیں اس کی ایک PDF فائل ہوتی ہے، تو اگر if someone is interested in a PDF فائل تو وہ جو 619044300345 61904443 والا نمبر ہے اس پہ رابطہ کرے اور ریکویسٹ کر لیں تو آپ کو اس کی PDF فائل بھی مل سکتی ہے تاکہ آپ آرام سے سمجھ سکیں، لکھا ہوا دیکھ سکیں. اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنے رزلٹ والے سیکشن پر. تو آج جو ہمارے پاس رزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے شبیر ٹائل کا. ٹھیک ہے جی، شبیر ٹائل نے رزلٹ کیا اناؤنس کیا ہے؟ 15% ڈیویڈنڈ دیا ہے، 2 روپے 8 پیسے اس نے ارننگ دی ہے پورے سال کی. تو میرے خیال میں کم ہے یہ ارننگ، اور اسی حساب سے ڈیویڈنڈ بھی کم ہے. تو کوئی بہت اچھی پرفارمنس بھی نہیں رہی اس سیکٹر کی پچھلے سال میں، تو لہٰذا کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اور میں اس پر بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا. ہاں یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، کیونکہ مجھے کچھ ایسے کمنٹ بھی سننے کو مل سکتے ہیں. دیکھیے فنڈامنٹل میرا ایریا نہیں ہے، میں فنڈامنٹل آن ریکویسٹ آپ پہ اس کی رزلٹ ڈسپلے کر رہا ہوں، صرف رزلٹ دکھا رہا ہوں آپ کو. اور رزلٹ پر ایک کیجول گفتگو جو مجھ جیسا آدمی کر سکتا ہے وہ میں کر رہا ہوں. میں اس کے فنڈامنٹل پہ پوائنٹ نہیں کر سکتا. ارننگ پر شیئر کی جب ہم بات کرتے تو اس میں ہم نے اس کی نہ سیلز پر بات کی، نہ گروتھ پہ بات کی، نہ اس کے نئے کانٹریکٹس پر بات کی کہ یہ کمپنی کیا کرنے جا رہی ہے، کتنے اس نے لاس ایبزارب کر لیے اور کیا اس میں اچھا نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایک فنڈامنٹل اینالسٹ کرتا ہے. میرے پاس وہ انفارمیشنز نہیں ہوتی، تو اس لیے میں تو صرف سیدھا سیدھا رزلٹ بتا رہا ہوں اور اس کے رینجز بتا رہا ہوں کہ کس وقت کہاں ٹریڈ کر رہا تھا. پچھلے سال اس کا EPS 3 روپے 86 پیسے تھا، اور اس سے پچھلے سال اس کا EPS جو ہے 1 روپے 36 پیسے مائنس تھا. جس وقت 1 روپے 36 پیسے مائنس تھا تو اس وقت یہ 12 سے 15 کی رینج میں ٹریڈ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد یقیناً اس سال کے اس رزلٹ کے بعد اس کے بارے میں کچھ رپورٹس آئی ہوں گی، میٹیریل انفارمیشن یا کچھ ایسے چیزیں آئی ہوں گی جس پہ لوگوں نے بہت اس پہ بیٹ کیا، بڑا اسپیکولیٹ کیا، اور یہ 38.16 کا اس نے ہائی بنایا. اور جس دوران اس کا رزلٹ آیا 2021 کا، تو اس وقت یہ 31 اور 36 روپے کے درمیان ٹریڈ کر رہا تھا اور 38.16 کا ہائی بنا چکا تھا. پھر جناب اس کا رزلٹ آیا اور رزلٹ آیا 3 روپے 86 پیسے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 25% ڈیویڈنڈ دیا اس نے. تو شاید امیدیں ٹوٹی لوگوں کی، تو پھر وہاں سے یہ گرنا شروع ہوا اور گرتے 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 آپ کے سامنے کہاں تک آ گیا. میں آپ کو اس کا لو بھی بتاتا ہوں. اس نے تقریباً وہاں سے جو گرنا شروع ہوا، یہ گرنا شروع ہوا تھا 38.16 کا ہائی بنایا تھا اس نے اکتوبر میں، یعنی کہ رزلٹ کے بعد، اور یہ گرتے گرتے آیا 13 مئی کو 12 روپے 45 پیسے میں. کہاں 38 روپے، کہاں 12.45. پھر یہ 12, 14, 15 کی رینج میں ٹریڈ ہوتا رہا، اور اب اس کا رزلٹ آیا 2 روپے 8 پیسے. تو اگر دیکھا جائے تو اس پہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اور گرے، بالکل امید کی جا سکتی ہے. تو میں تو اس کو بائی کا مشورہ نہیں دوں گا. اگر کسی کو اسے بائی کرنا ہو تو ڈپ آئے تب سوچے، یہاں پر مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو دیٹس آل فار دا رزلٹ سیزن. اب ہم چلتے ہیں اپنے کمنٹ سیشن میں، اور یور فیڈ بیک میٹرز. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب، اب کمنٹس آپ کے جواب دے دیتے ہیں. سب میں پہلے غفران احمد، ارم احمد، محمد اعظم، محمد عامر، محمد
شیر شاہ خان صاحب اور محمد طاہر, محمد اعظم اور اشرف صاحب اور عابد علی صاحب اور عادل جہان, آپ سب کا میں تہ دل سے ممنون ہوں جو آپ نے اپریشیٹ کیا. ساجد باسط صاحب, میں کریکشن پہ معذرت چاہتا ہوں, اور یہ مزیدار بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن مسلسل یہ غلطی کی ہے, اور مجھے میری ٹیم نے بھی بتایا, اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. مجھے بالکل بھی, کیونکہ وہ اصل میں کام کا لوڈ سمجھ لیں آپ, کہ وہ حالانکہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے سے, 2-3 دفعہ گزرتا ہے, مگر پھر بھی پتہ نہیں کیسے غلطی ہو جاتی ہے. میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں. اچھا, اب چلتے ہیں ہم باری باری لوگوں کے کمنٹ کی جانب. ان کمنٹ میں جس میں انہوں نے کچھ پوچھا ہے, شاہنواز سید صاحب, اللہ بلیس یو, یور فیڈ بیک از ہیلپ فل. May you ever considered STPL for averaging accumulate at this stage؟ اچھا دیکھیے, آپ نے پوچھا ہے کہ کیا میں نے STPL کبھی ایکیومولیشن کے حوالے سے اس کو کبھی سوچا ہے, دیکھا ہے؟ تو دیکھیے, کوئی بھی اسٹاک ہو, ٹھیک ہے نا, دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہم کس قسم کی بائنگ کر رہے ہیں. جیسے شارٹ ٹرم بائنگ یا اسکیلپنگ ہوتی ہے, اس میں ایکیومولیشن نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں دین اینڈ دیئر فیصلے ہوتے ہیں, بڑی اسپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں وہ, کہ یہاں پہ انٹری لینی ہے, یہاں سے اس نے بڑھنا ہے, اگر یہ بڑھے گا تو میں اس کو اوپر بیچوں گا, اگر یہ نیچے آئے گا تو یہ میرا اسٹاپ لاس ہے. یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہیں اسکیلپنگ اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ایکیومولیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اب آپ نے پوچھا کہ ایکیومولیشن کیا آپ STPL پہ کریں گے؟ تو ایکیومولیشن کسی بھی اسٹاک میں ہو سکتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ سینیریو کیا ہے. اب جیسے کہ ایک اسٹاک ہے جو اپنے باٹم کی طرف آ رہا ہے ٹیکنیکلی, اور فنڈامنٹلی بھی وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس ریٹ پہ اچھا ہے. اب وہ رینج, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے شبیر ٹائل کا ڈسکس کر رہے تھے کہ اس رینج میں ٹریڈ ہوتا رہا, اس رینج میں ٹریڈ ہوتا رہا. اب جیسے اگر STPL کی ہم بات کریں تو STPL جس رینج میں ٹریڈ ہوتا رہا ہے پچھلے 3-4-5 مہینوں میں, اس نے وہ رینج توڑ دی ہے. اب کیا ہوگا, STPL نئی رینج بنائے گا. تو اب STPL جو پریشر ہے STPL میں, آج مجھے نہیں پتا کہ STPL نے کیا کیا ہے. اگر فرض کیجئے وہ آج بھی نیچے گیا ہے, کیونکہ میرے پاس تو سسٹم پہ کل تک کا ڈیٹا موجود ہے, اگر آج بھی وہ مزید نیچے گیا ہے تو یقیناً پریشان کن بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آج نہیں گیا ویسے تب بھی پریشان کن بات ہے, کیونکہ کل والا سیشن اس کا بڑا خطرناک تھا. تو یہ ہو سکتا ہے 9 روپے 60 پیسے, 9 روپے 50 پیسے تک جائے. تو آپ اس کو ایکیومولیٹ اگر کرتے ہیں تو فنڈامنٹل ویلیوز کو دیکھیے. اگر فنڈامنٹلی یہ جسٹیفائی کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہم ٹیکنیکل کی طرف آئیں گے کہ اب ٹیکنیکلی سپورٹ کہاں ہے. اب ٹیکنیکلی اس وقت اگر آپ سپورٹ مجھ سے پوچھیں بغیر جانے ہوئے کہ مجھے اس کے فنڈامنٹلز کا نہیں پتا, تو میں یہ کہتا ہوں 9 روپے 62-65 پیسے سے لے کر یہ 9 روپے 50 پیسے تک اس کے پاس سپورٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی ایکیومولیشن جو ہے وہ 9 روپے 85 پیسے سے 9 روپے 65 پیسے کے بیچ میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, بڑا تفصیل میں جواب دے دیا. اگلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا, ڈائنو کے لیے ارشد سلیم صاحب نے سوال کیا ہے, ماشاء اللہ پریسائز کال جسٹ اسمال کریکشن. اچھا, اس نے 150% ڈیویڈنڈ دیا ہے, فیس ویلیو اس کی 5 ہے, 7.5 روپے اماؤنٹ بنتی ہے, نہ کہ 15 روپے. اچھا سر, یہ میں نے کہا نا آپ کو, یہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا, تو فنڈامنٹلی تو میں نے اپنے حساب سے کہہ دیا. اور آپ لوگ اپنے ریکارڈ کو درست کر لیں. ارشد سلیم صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فنڈامنٹلی نیگیٹو ہے اس کے لیے. اور پھر انہوں نے نیٹ ایف کی بھی بات کی ہے کہ ریزلٹ واز بیٹر دین پریویس ایئر بٹ ڈڈ ناٹ گیو اینی بونس شیئر لائک پریویس ایئر.
تو اٹ گوئنگ ڈاؤن بٹ آئی ایم پازیٹیو. اچھا انہوں نے اپنا پوائنٹ دیا ہے نیٹ NATF پہ. ارشد سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کریکشن بھی کر دی اور یہ میرے علم میں نہیں تھا. اچھا جی, اس کے بعد جاوید اقبال صاحب نے وہ ریکویسٹ کی ہے ویڈیو سائیکل زون آف دا مارکیٹ. جناب وہ ایک ریکویسٹ شاید آپ ہی نے کی تھی یا کسی نے کی تھی, وہ میرے پاس آ گئی ہے. انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اس ویکنڈ پہ اس ویڈیو پہ کام کروں گا. اور آپ نے لکھا ہے کہ شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم سے کیا مطلب ہے. اچھا دیکھیے جی, اگر آپ بائی بکس جائیں گے تو مطلب شارٹ ٹرم کا یہ ہوتا ہے کہ جس کو سوئنگ ٹریڈ کہتے ہیں, اور مطلب ایک مہینے دو مہینے کے لیے اس کو شارٹ ٹرم ٹریڈ کہتے ہیں عام طور پہ جو لوگ جو بائی بک اگر ڈیفینیشن پہ جائیں. اور میڈیم ٹرم کا کوئی حساب کتاب اس میں نہیں ہوتا. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دو ٹائپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. اور جو لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ بہت لانگ ٹرم ہوتی ہے, مطلب یہ کہ 5 سال 10 سال 15 سال, وہ ڈیویڈنڈ بیسڈ اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو بائی بک تو ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے. اب آ جاتا ہوں میں اپنی طرف. میں نے اس کو تھوڑا مختلف کیا. میں نے ایک تو میڈیم ٹرم اور بھی لوگ یوز کرتے ہیں, مگر میں نے ایک تو میڈیم ٹرم اس میں ایڈ کیا. دوسرے یہ کہ میں نے تمام لوگوں سے مختلف بات جو کی ہے وہ ان کی ڈیفینیشن پہ کی ہے, شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے حالات جتنی میری عمر ہے اس میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے کہ ہم اس کو کہیں کہ بہت اسٹیبلش ہے. ہمیشہ ہم کسی مسائل کا شکار رہتے ہیں. تو چاہے وہ سیاسی عدم استحکام ہو یا معاشی ہو, کیسے بھی ہوں, قدرتی آفات ہو, ہم مسائل کا شکار ہی رہتے ہیں, چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو یا کوئی بھی ہو. تو جب پاکستان ایسا خطہ ہے اور ایسا ملک ہے جہاں یہ مسائل رہتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ لانگ ٹرم پہ امیدیں لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچانک ہی ڈائنامکس پوری کنٹری کے چینج ہو جاتے ہیں, معیشت تباہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی 4 سال کی یا 3 سال کی انویسٹمنٹ لے کے بیٹھ جائے, میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں نیشنل بینک کی کہ جناب 300 روپے کا نیشنل بینک تھا اور پتہ نہیں 15 سال ہو گئے 100 روپے بھی نہیں گیا. تو یہ سارا کچھ الٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ شارٹ ٹرم کو میں نے ڈیفائن کیا 1 منٹ سے لے کر 1 ہفتہ. میڈیم ٹرم کا میں نے ڈیفینیشن دی 1 ہفتے سے لے کر مہینہ. اور لانگ ٹرم کی میں نے ڈیفینیشن دی 1 مہینے سے لے کر 4 مہینہ. اچھا, یہ جو لانگ ٹرم کو میں نے 4 مہینے پہ رکھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کوارٹر کو اس میں اکاؤنٹ فار کیا کہ ہر 3 مہینے بعد ایک کوارٹر کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, تو ہم کوارٹر رزلٹ پہ لانگر ٹرم میں جائیں گے. تو میرا جو طریقہ کار ہے اسٹاکس ریکمینڈ کرنے کا, جس کو میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم کہتا ہوں, وہ 1 مہینے سے 4 مہینے کے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اسٹاک ہوتے ہیں جس میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم کہتا ہوں, وہ سلیکٹیو ہوتے ہیں اور فنڈامنٹلی اچھے ہوتے ہیں. اور جو شارٹ ٹرم ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر وہ, ویسے تو میں نے 1 منٹ سے 1 ہفتے کی بات کی ہے, مگر دراصل ہم زیادہ تر 1 منٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ 1 دن کی ٹریڈ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے سارے شارٹ ٹرم ڈیلی ٹریڈ میں جاتے ہیں. ایک ہی دن میں وہ آلموسٹ الحمدللہ کلوز ہوتے ہیں. تو اس میں کئی دفعہ ہم کو اچھے فنڈامنٹل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کوئی اسٹاک کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مومنٹم بن رہا ہے تو ہم اس میں انٹری لے لیتے. جیسے TRG کی مثال ہے, پچھلے 4-5 دنوں سے کنٹینیو, بلکہ 6-7 دنوں سے کنٹینیو ڈیلی کال میں جا رہا ہے. پہلے وہ شارٹ گیا, پھر 87 سے وہ اوپر آنا شروع ہوا, پھر وہ لانگ ہو گیا اور وہ بائی کر کے ہم اس کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں. مگر اس کو ہم نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کیا. میرے خیال میں کافی تفصیل سے یہ بات ہو گئی. اس کے بعد
آپ نے لکھا ہے کہ یور ڈیلی کال ہیلپ اس ٹیکنگ ڈیسیشن ریگارڈنگ میوچل فنڈس. ماشاء اللہ اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. اچھا, ملک شمس صاحب نے پاک الیکٹران کے بارے میں پوچھا ہے. ملک صاحب, پاک الیکٹران جو ہے میں اس کو بہت اچھے سٹاکس میں نہیں رکھتا, سلیکٹیو سٹاکس میں. اور آج کا تو مجھے نہیں پتا اس نے آج کیا کیا ہے, مگر اس وقت یہ رینج باؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر تو یہ 16 روپے کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے, 16 روپے 15 پیسے اور 16 روپے کے نیچے بلکہ 16-15 کے بھی نیچے ٹریڈ کرتا ہے, تو پھر رک جانا چاہیے. 15.5 اور 15 پہ اس کو تھوڑا بہت ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. ابھی مجھے اس میں کوئی بہت اچھی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی موو. اس کے بعد سہیل انور صاحب نے پوچھا, ٹیکس ریٹ از سو ہائی, بگ پارٹ آف ڈیویڈنڈ گوز ٹو گورنمنٹ, سو اٹ از گڈ ٹو سیل بیفور ڈیویڈنڈ, واٹ ڈو یو تھنک. دیکھیے جناب, یہ الگ الگ لوگوں کا نقطہ نظر ہے. کچھ لوگ خریدتے ہی ڈیویڈنڈ کے لیے ہیں, اور ٹیکس جو اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے جب لانگ ٹرم ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ صرف ٹیکس کی وجہ سے اس کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا, مگر میں آپ کی بات سے اتفاق دوسرے طریقے سے کروں گا. وہ اس طریقے سے کہ جب کسی بھی چیز اسٹاک کی ڈیویڈنڈ آ رہا ہوتا ہے یا اناؤنسمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسٹاک اسپیکولیٹ کرتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے. اور جب وہ اوپر کی طرف جاتا ہے تو میرے نقطہ نظر سے, ماں سوائے اس کے کہ کل میں نے یہ بات غنی انڈسٹریز کے بارے میں کل بھی اس پر بات کی تھی, تو میری تو ہمیشہ سے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچو بک کلوجر سے پہلے. اور اگر آپ کو رکھنا ہے تو آپ اس کو بک کلوجر کے اگلے دن یا 2-3 دن میں خرید لو, کیونکہ وہ نیچے ہی کھلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو سستا مل جائے گا, تو وہ جو گیپ ہے وہ آپ کا ڈیویڈنڈ یا بونس جو بھی ہے اس کو کور کر دے گا. نمبر 1 بات. اس کا جو سمے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ نیچے کھلتا ہے تو آپ کا بروکر آپ کے اکاؤنٹ کے نیٹ ایکویٹی کو کم کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد ڈیویڈنڈ آتے وقت آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر آپ کی ٹیکس والی بات کا میں ایڈوانٹیج لوں گا کہ وہ جو مائنس ہوگا اس میں سے وہ ٹیکس ملا کے مائنس ہوگا, مگر جیب میں جو آئے گا وہ ٹیکس کے بغیر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اگر آپ کی بات صرف ٹیکس کی وجہ سے بیچنا, وہ مجھے درست نہیں لگتی, مگر بہرحال میں تو بک کلوجر پہ بیچنے کی بات کرتا ہوں اس سے پہلے. اچھا جناب, اس کے بعد سوال ہے میری ڈسوزا کا, آسکنگ فار ٹیکس اینڈ رزلٹ. ان کا پورا کمنٹ میرے پاس نہیں ہے. اچھا, پھر اسٹائلسٹر صاحب پوچھتے ہیں, رول اوور منتھ اوپر نہیں جائے گی, ول بریک 40,000. اچھا جناب, یہ آپ کا خیال ہے. میں اس طرح کی کمنٹ نہیں کرتا مارکیٹ پہ. جو ٹیکنیکلی سمجھ میں آتا ہے میں وہ کرتا ہوں. تو کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی وہ ہم روزانہ ڈسکس کر رہے ہیں, منڈے کی کال میں ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں. اس کے بعد احمد راشد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں, کنسالیڈیٹڈ اینڈ انکنسالیڈیٹڈ رزلٹ کے بارے کا کیا مطلب ہے, ڈفرینس بتائیے ان ڈیٹیل, اور اس کے کیا کیا امپیکٹ آتا ہے. یار میں پہلے ہی پریشان ہوں, 28-29 منٹ کی ویڈیو ابھی ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ڈیٹیل میں بتاؤ. تو جناب بات یہ ہے کہ کنسالیڈیٹڈ جو ہوتا ہے رزلٹ وہ بہت ہی فوکس قسم کا ہوتا ہے. اس کی ایسٹ لائبلٹی, اس خاص کمپنی کی, اس کا کیا ایسٹ تھا, اس کی کیا سیل تھی, اس کی بکس جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب صرف اس کمپنی کی. اچھا, اب کمپنیوں کے پاس مختلف شیئرز بھی ہوتے ہیں, کمپنیوں کی مختلف انویسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ یہ کہیں کہ جو سیکنڈری انکم ہوتی ہے کمپنی کی یا سیکنڈری لاسز ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے انکم ہے تو لاسز بھی ہو سکتے ہیں. تو جب وہ بک کلوز کرتے ہیں تو ان کو وہ تمام چیزیں بتانی تو ہوتی ہیں.
تو اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کمپنی نے کیا پرفارم کیا تو وہ کنسالیڈیٹڈ رزلٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اور انکنسالیڈیٹڈ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دیگر عوامل ہوتے ہیں جیسے پی پی ایل نے پول او جی ڈی سی اور پی ایس او کے شیئر خریدے ہوئے ہیں. اب پی پی ایل نے تو کر لیا پروفٹ, وہ پول او جی ڈی سی اور پی ایس او نے لاس کر لیا, تو پی پی ایل کو فالتو کا لاس لینا پڑے گا جو انکنسالیڈیٹڈ ہوگا, اور وہ پھر ظاہری بات ہے کنسالیڈیٹڈ پروفٹ میں سے مائنس ہو جائے گا. تو جب بک کلوز کرتے ہیں تو ان کو ہر حال میں چیزیں ٹیلی کرنی ہوں گی, تو تمام چیزیں ملا کے دکھانی پڑیں گی پھر اس وقت. مگر وہ الگ الگ آپ کو دکھانا ضروری سمجھتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جو انویسٹر ہے وہ کمپنی کے بارے میں صحیح فیصلہ کنسالیڈیٹڈ اس کی پرفارمنس پر اگر وہ بات کرنا چاہے تو وہ کنسالیڈیٹڈ رپورٹ پہ کرے گا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. سلیم صدیقی صاحب نے پوچھا لکی کے بارے میں. سلیم صدیقی صاحب, لکی پہ کل بات ہو چکی ہے ویسے میرا خیال ہے, آج کیا بات کریں اس پہ. آج مجھے نہیں معلوم لکی نے کیا کیا ہے, مگر لکی اس وقت بریک آؤٹ موو بنا رہا ہے. بس آپ تیاری پکڑ لیں, لکی کوئی تباہی مچانے والا ہے, اور وہ تباہی نیگیٹو ہوگی 506 توڑے تو, اور وہ تباہی بلکہ آج تو ہماری لکی کی کال بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو آج ہم نے آپ لوگوں کو نہیں آئی مین جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو جو کال بھیجی اس میں لکی کی کال بھی تھی, تو ذرا دیکھ لیتے ہیں آج لکی نے کیا ہے. تو لکی جناب نہ لو توڑا ہے, نہ اس نے 520 کے اوپر تو گیا ہے کیونکہ پہلا ٹارگٹ اس کا جو تھا وہ 520 کا تھا آج کا ہمارا, اور دوسرا پھر جو تھا کہ 520 کے اگر اوپر رکے گا تو 527 سے 29 تک جائے گا, تو 523-35 کا ہائی بنا کے آ گیا, تو ایک ٹارگٹ تو اچیو ہو گیا اور اس کے بعد پھر واپس وہیں آ گیا. تو اب اگر آپ کے سوال کا میں جواب دوں تو واپس وہ کل والی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے لکی. تو لکی جو ہے 506 کے نیچے پریشان کن ہے, اور 518-20 کے اوپر انرجی لے گا, مگر صحیح انرجی 528 کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوال ہے پی پی ایل ڈویڈنڈ کے بارے میں. پی پی ایل کتنا ڈویڈنڈ دے گا جناب, یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں بالکل اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو فنڈامنٹل رپورٹس دیکھنی پڑیں گی, اور اس کو بھی اس پہ ایمان کبھی مت لائیے گا کیونکہ وہ ان کی پروجیکشن ہوگی, ان کی ایک امید ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو گارنٹی تو کچھ نہیں کی جا سکتی. جی ٹیک کے بارے میں سوال ہے کہ کائنڈلی ایڈریس اباؤٹ جی ٹیک. اچھا, جی ٹیک جو ہے اگر مجھے لانگر ٹرم کے بارے میں بات کریں تو میں جی ٹیک کو لانگر ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا اسٹاک سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ایک بات ہو گئی. اب اس میں وہ چیمپئنز ہیں جو اچھی جگہ پہ خریدتے ہیں, جتنا اچھا خریدتے ہیں, اور اچھی جگہ کسے کہتے ہیں یہ بہت مشکل سوال ہے اسٹاک مارکیٹ میں, کیونکہ کسی کو کئی دفعہ کوئی ریٹ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ریٹ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر موجودہ مارکیٹ اور موجودہ حالات میں دیکھیں تو میرے خیال میں جو یہ ابھی لو بنا تھا وہی بہتر ریٹ تھا, اور ابھی جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی برا ریٹ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس جی ٹیک نہیں ہے اور یا جی ٹیک میں انویسٹمنٹ پلان کرتے ہیں تو یہاں سے ایکیومولیٹ کریں, کیونکہ جی ٹیک اگر ایک لیول ہے اس کا 8 روپے 10 پیسے کا, اگر اس کے نیچے نہیں ٹریڈ کرتا تو جی ٹیک پھر یہیں سے اوپر چلا جائے گا. اگر 8 روپے 10 پیسے توڑ دے تو 7 روپے 25 پیسے تک بھی جا سکتا ہے, اور یہ اس کا ٹوٹل اوور آل ابھی میرا ویو ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ڈیٹیل انالیسس کمنٹ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کے کمنٹس پڑھتا جا رہا ہوں اور اس چارٹ کو دیکھ رہا ہوں, اور جو اوور آل ویو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ بات کر رہا ہوں. امیج کے حوالے سے بات کی ہے تو امیج میری سلیکٹیو اسٹاک میں اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک, اور ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو امیج کو جمع کرنا چاہیے اور لانگ ٹرم کے لیے رکھیں ورنہ مت رکھیں. اس کے بعد ایک سوال ہوا ہے این آر ایل کے بارے میں. این آر ایل جناب, سر این آر ایل ابھی تو مندی کا شکار ہے, اور آج اس نے کیا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا, مگر کل اس نے تھوڑی پرفارمنس کی تھی, اور وہ پرفارمنس کوئی اتنی خاص نہیں تھی کہ اس پہ کوئی بہت ایکسائٹمنٹ کی بات کی جائے, مگر بہرحال کر پرفارم کیا تھا, تو شاید آج بھی
کچھ نہ کچھ پرفارم کیا ہوگا، مگر آج اگر کچھ نہ کچھ پرفارم کیا ہے تو وہ کوئی بہت اہمیت اس لیے نہیں ہے اس کی کہ جب تک یہ 238 کے نیچے ہے، یہ کسی وقت بھی نیچے آئے گا، اور زیادہ پریشانی اس میں ہوگی جب یہ 232.50 کے نیچے ٹریڈ ہونا شروع کرے گا. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. اور اگر آپ جن اسٹاکس پر جو لوگ ڈیلی اگر اسٹاک ریکویسٹ کریں گے تو وہ ہماری سلیکشن کرائٹیریا میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ دیکھیے 35 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو ہم اپنی ویڈیو کو شارٹ رکھنا چاہتے ہیں، اتنی لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتے. تو اگر روز آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے ہم قاصر رہیں گے. ہاں جو لوگ کبھی کبھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، ہم 15 دن 20 دن میں ایک آدھ اسٹاک پوچھتے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. اور جن لوگوں کے پاس کو ضرورت ہے روزانہ اسٹاک کے بارے میں جاننے کی، تو جوائن اس فار ٹریڈنگ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج. ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، ہماری ڈیلز موجود ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو مکمل اسسٹنس فراہم کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.